لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين 27ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور سورۃ ذاریات ہے۔ 26 پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، جو کہ 27ویں پارے کے آغاز میں بھی وہی موضوع چل رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان تشریف لائے، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بات پہنچی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان تشریف لائے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب ابراہیم علیہ السلام پر داخل ہوئے تو انہوں نے آ کر سلام کہا۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، ان کے سلام کا جواب دیا، اور جب اس سے فراغت حاصل ہوئی تو خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں یہ ابراہیم چپکے سے الگ ہوئے اور ان مہمانوں کے لیے ایک بھنا ہوا بچھڑا لے کر آئے۔ فقربہ الیہم قال الا تاکلون، ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے پاس مہمان نوازی کے لیے جو سامان پیش کیا ان کے پاس کیا اور پوچھا الا تاکلون، کہ تم میرے مہمان ہو، تم یہ کھا کیوں نہیں رہے؟ فاوجس منہم خیفہ، اب مہمان کھانا کھا نہیں رہے، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا، ڈر پیدا ہوا۔ احکم الحاکمین نے اس کا تذکرہ یوں فرمایا ہے، فاوجس منہم خیفہ، ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میں مہمانوں کے لیے کھانا لایا ہوں، اب مہمان اس کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا، خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، اب یہ مہمان کہتے ہیں کہ ابراہیم ڈریے نہیں، خوف زدہ نہ ہو جاؤ۔ وبشروا بغلام علیم، بلکہ انہوں نے آ کر ایک بیٹے کی بشارت دی کہ تمہارے لیے بیٹے کی بشارت ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جو بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے، حالانکہ وہ نبی ہیں، نبوت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ آنے والے یہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، یہ عام انسانوں کی طرح انسان ہیں جن کی مہمان نوازی ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بشارت دیتے ہیں، وَبَشَّرُوا بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، انہوں نے بشارت دی ایک بیٹے کی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، اب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی چپکے سے جو پردے کے پیچھے کھڑی وہ اس بات پہ غور کر رہی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بڑھاپے کی عمر میں ہوں، اب اس عمر میں مجھے کوئی اولاد ملے گی، اب یہ آنے والے بشارت دے رہے ہیں، بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں۔ فَصَقَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، اپنے سر کو عاجزی کے ساتھ جھکاتے ہوئے اور یہ اظہار کرتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے۔ قَالُوا كَذَلِكَ، انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہوگا۔ قَالَ رَبُّكَ، یہ تیرے رب کا حکم ہے، إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہ حکمت والا ہے، وہ علم والا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان سے سوال کیا،
قال فما خطبكم ایھا المرسلون، اے اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والوں پھر معاملہ کیا ہے، پھر آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، پھر آپ کے آنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے، پھر آپ مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ نے ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا ہے، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، ہم ان کی طرف پتھروں کا عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اس قصے کا تذکرہ کیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں احکم الحاکمین فرماتے ہیں وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کیجئے، یقیناً تمہارا نصیحت کرنا مومنوں کو نفع دیتا ہے، مومن کو یاد دہانی کراتا ہے، ان کو نصیحت کرتے رہا کریے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ جنوں اور انس کا مقصد یہ ہے، ان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے الا لیعبدون، وہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہ احکم الحاکمین نے انسان کا مقصد بیان کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا یہ انسان تصور کرتا ہے کہ ہم کو اللہ نے عبث بیکار پیدا کر دیا ہے، بے مقصد پیدا کر دیا ہے؟ نہیں، احکم الحاکمین فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کہ اللہ رب العزت ان لوگوں سے، اس انسان سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، اور نہ ہی اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ رزق مجھے کھلائیں، مجھے کھانا کھلایا جائے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، حالانکہ اللہ کی شان تو یہ ہے وہ خود رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، رزق کا، دولت کا اور کھانے کا وہ تو مالک ہے، وہ رزاق ہے، وہ رزق خود عطا کرنے والا ہے۔ حال جو خود رزق عطا کرنے والا ہو وہ تم سے رزق کا مطالبہ کیسے کر سکتا ہے؟ احکم الحاکمین فرماتے ما اريد منهم من رزق، اللہ تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے۔ ما اريد منهم ان يطعمون، اور نہ ہی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے کھانا کھلایا جائے، بلکہ ان اللہ هو الرزاق، وہ اللہ خود رزاق ہے، رزق عطا کرنے والا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اگلے سورۃ طور کا ذکر کیا ہے، اور یہ طور سے مراد وہی طور ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ طور، جس کو طور سینا کہا جاتا ہے، یہ وہی پہاڑ ہے جس کی قسم اللہ احکم الحاکمین اٹھا رہے ہیں، جہاں موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ خالق کائنات رب ارض و سما، اس سے اگلی سورۃ النجم ہے، اور یہ وہی سورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ سورت مکمل لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے اختتام پہ پہنچے اور سجدہ کیا تو خالق کائنات رب ارض و سما کا یہ کلام سن کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یہ پڑھ کر آقا علیہ السلام نے جب سجدہ کیا تو سارے مشرکین اور کفار مکہ نے بھی سجدہ کیا، لیکن صرف ایک امیہ بن خلف تھا جس نے سجدہ نہیں کیا۔ سب لوگ جو جمع تھے سب نے سجدہ کیا، ایک شخص امیہ بن خلف، اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے اپنی مٹھی میں رکھی اور پھر مٹی کے اوپر اس طرح مٹھی کے اوپر سجدہ کیا، اور یہ وہی آدمی تھا جو کفر کی حالت میں مرا۔ صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا سجدہ کرنا اور امیہ بن خلف کا انکار کرنا، گویا کہ یہ حالت کفر میں ہی مرا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے اس سورت کو تلاوت کیا، اور اس سورت کے آخر میں وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا،
سجدہ ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس سورت کو تلاوت کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا۔ اب صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور صحابی کا یہ بیان کرنا اور صحیح مسلم کا اس کو نقل کرنا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سورت کو پڑھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سجدہ کرنا جو قرآن کی تلاوت میں سجدہ آتا ہے، یہ سجدہ کرنا واجب نہیں ہے بلکہ یہ مستحب عمل ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما اس سورت کا آغاز فرما رہے ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى، اور نجم ستارہ، یہ بعض کے نزدیک یہ وہی ثریا ستارہ ہے جس کی قسم اللہ احکم الحاکمین اٹھا رہے ہیں۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، کہ نہ ہی راہ کو بھولا ہے اور نہ ہی یہ بھٹکا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آقا علیہ السلام کی عظمت ہے کہ اللہ رب العزت خود اپنے نبی کی گواہی دے رہے ہیں کہ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، کہ لوگوں یہ تمہارا ساتھی ہے، یہ راہ نہیں گم ہوا، یہ راہ بھٹکا نہیں ہے۔ اب اس نے تمہارے پاس تمہارے درمیان 40 سال کی زندگی گزاری ہے، اور 40 سال کی زندگی تمہارے اندر اس نے صادق اور امین کے لقب سے گزاری ہے۔ آپ ان کو صادق کہہ کر پکارتے ہو، اپنی امانت ان کے پاس رکھتے ہو، آپ اس کے کردار کو جانتے ہو، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیسا انسان ہے۔ بھلا ایک انسان 40 سال تمہارے اندر زندگی بسر کر رہا ہے اور 40 سال کی زندگی میں یہ صادق اور امین ہے، یہ سچ بولنے والا ہے، یہ تمہارے فیصلے کرنے والا ہے، سب سے بہترین انسان کا لقب پانے والا ہے، لیکن کیا ہوا جب 40 سال کی زندگی کے بعد اس نے نبوت کا اعلان کیا جو اللہ کی طرف سے تھا، پھر تم اس کے مخالف ہو گئے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یہ تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ راہ بھٹکا نہیں ہے، یہ گمراہ نہیں ہوا، بلکہ سیدھے راستے پہ یہ وہی نبی ہے، یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے تمہارے درمیان 40 سال کی زندگی بسر کی ہے، اور وہ زندگی تمہارے سامنے دلیل اور حجت ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نبی کی شان یہ ہے کہ اپنی مرضی سے یہ نطق، یہ بول نہیں بولتا، بلکہ یہ بولتا اس وقت ہے جب اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اللہ کی طرف سے وحی آنے پہ بات کرتا ہے، اور اس کی شان، یہ عظمت، یہ خالق کائنات رب ارض و سما بنا رہے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اس سورت کے ابتدا میں وہ واقعہ معراج کو نقل کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے اٹھا کر کے آسمان کی بلندیوں پہ لے جایا گیا، اور اللہ احکم الحاکمین نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو واضح کیا اور آپ کے سامنے دلائل کو رکھا۔ خالق کائنات رب ارض و سما اس کا تذکرہ کرتے ہیں وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہاں سے بعض لوگوں کا خیال ہے ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر وہ قریب ہوا اور زیادہ قریب ہوا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ 2 قوسوں کے درمیان یہ فاصلہ رہ گیا تھا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس وحی کی اپنے بندے کی طرف جو اللہ نے وحی کی۔ بعض احباب کا خیال ہے کہ اس سے مراد اللہ رب العزت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہونا ہے، قریب ہونا ہے، کہ بس اتنا فاصلہ، قوسین، 2 قوسوں کے درمیان فاصلہ رہ گیا تھا۔ اور بعض تو نعوذ باللہ اس قصے کہانیاں بناتے بناتے اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھ جاتے ہیں کہ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، بس اللہ کے وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے کے ساتھ لگا لیا۔ نعوذ باللہ پتہ نہیں کہاں سے یہ معنی نکال لیا، اور نعوذ باللہ قرآن کی غلط
تفسیر کرتے ہوئے، اپنی سوچ کو بیان کرتے ہوئے بس اپنی خطابت کے انداز میں لوگوں کے سامنے غلط مطلب رکھتے ہیں، حالانکہ اس کا مطلب مفہوم یہ نہیں ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس وہی کی اپنے بندے سے۔ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں اور اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، پھر انہوں نے اس کو دوبارہ دیکھا، اور اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا تھا، اور اب دوبارہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی حالت میں دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے، اور ایک پر وہ مشرق و مغرب تک نے ڈھانپا ہوا تھا۔ احکم الحاکمین فرماتے ہیں عند سدرۃ المنتہا، یہ سدرۃ المنتہا یہ ایک چھٹے ساتویں آسمان کے قریب جگہ ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اور یہ بیری کا درخت ہے جس کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ وہی مقام ہے کہ جہاں فرشتے آ کر اللہ کا پیغام لیتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھنا کسی فرشتے کی شان نہیں ہے، بلکہ کوئی فرشتہ اس مقام سے عند سدرۃ المنتہا اس مقام سے آگے اوپر نہیں جا سکتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جب یہ فرشتے پہنچتے ہیں، بالخصوص حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی کرتے ہیں جو پیغام انبیاء اور رسول کو دیا جاتا ہے۔ یہ گویا کہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے اللہ کا پیغام لے کر اترتے ہیں۔ اندہا جنت الماوا، یہ وہی جنت الماوا ہے، یہ وہی ٹھکانہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا گیا، اور وہ لمبا قصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا فرمایا کہ کھاؤ جو تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے سب کچھ ہے، یہ وہی جنت الماوا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے جس جگہ پہ حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا تھا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور یہ وہی مقام ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف دیے گئے تھے، اور ان تحائف میں سے ایک تحفہ نماز کا تحفہ تھا، اور دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت تھی جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تحفہ کے طور پر عطا فرمائی، اور تیسرا تحفہ وہ تھا کہ خالق کائنات رب ارض و سما نے فرمایا تھا جو مسلمان ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، شرط یہ ہے کہ وہ شرک نہ کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو، ہر بندہ مومن کو معاف فرما دیں گے، اور اس سے مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن مسلمان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھیں گے، بلکہ یا تو ان کے گناہوں کی سزا کے بعد ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہو اور وہ شرک نہ کرتا ہو۔ اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی آیات کا واضح مطلب مفہوم یہ ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک وہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ احکم الحاکمین شرک کے علاوہ جو چاہیں گے، جس کو چاہیں گے، جتنے چاہیں گے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک ایک ایسا بڑا گناہ ہے جو اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ افرأیتم اللات والعزیٰ ومناة الثالثة الأخرى۔ احکم الحاکمین نے اس بڑے عظیم معجزے کو اور اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا افرأیتم اللات والعزیٰ۔ اب اللہ احکم الحاکمین ان لوگوں کے الہوں کا جو لوگ معبود اپنے سمجھتے، لات، عزیٰ، منات، ان بتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ لوگوں افرأیتم اللات والعزیٰ ومناة الثالثة الأخرى، لات، عزیٰ اور منات یہ وہ بت تھے جو بڑے بڑے بت تھے۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں بتوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ان کا بتوں کو تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ احکم الحاکمین ایک طرف تو وہ سارے آیات اور نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے بندے کے لیے اتنی سیر، اتنے تحائف اور اتنے انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں، دوسری طرف احکم الحاکمین فرماتے ہیں افرأیتم اللات والعزیٰ، اب ان الہوں کی بات کو دیکھو، اب ان الہوں کو جن کو لوگوں نے اپنے معبود بنا رکھا ہے ان کی حالت کو دیکھو۔ ایک طرف تو وہ الہ، حقیقی الہ، لا الہ الا اللہ، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ مایوس کن باتیں افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری، خالق کائنات رب ارض و سما نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے سورۃ القمر ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے، اور وانشق القمر، چاند ٹوٹ چکا ہے، اور یہ وہی چاند کا پھٹ جانا ہے، چاند کا ٹوٹ جانا ہے جو مکہ والوں نے مطالبہ کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کی طرف سے معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تھا، اور چاند دو ٹکڑے ہو کر گر پڑا تھا، اور لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہرا پہاڑ کی طرف ایک ٹکڑا اس پہاڑ کی ایک طرف ہے، اور چاند کا دوسرا ٹکڑا پہاڑ کی دوسری طرف ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اس کا سورت کا نام القمر رکھا ہے اور اس کا تذکرہ کیا ہے، اور احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ پھر بھی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کے، اللہ کی اتنی بڑی قدرت کی نشانی دیکھ کر کے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ظاہر ہوئی تھی، پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے آگے سورۃ الرحمن کا تذکرہ کیا ہے۔ الرحمن وہ رحمان کی ذات ہے، علم القرآن، جس نے قرآن کو سکھایا ہے، خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، علم البیان، جس رحمان نے بیان کو واضح کیا ہے، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ سورج اور چاند، ستارے یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ احکم الحاکمین نے پھر انسان کی تخلیق اور جنات کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر احکم الحاکمین بار بار اس آیت کو دہراتے ہوئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ احکم الحاکمین نے پھر بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، ہر نعمت کو ایک وقت دے کر، نعمت کا تذکرہ کر کے، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سوال کرتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لوگوں تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لوگوں ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ہر چیز کو ختم ہونا ہے، بقا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ والاکرام، ایک تمہارے رب کا ہی چہرہ ہے جس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جس کو بقا ہی بقا ہے۔ پھر احکم الحاکمین نے جہنم کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر جنت کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اور جنت کی وہ علامات اور نشانیوں کا اور یاقوت اور مرجان کا تذکرہ کیا ہے، وہ بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے احکم الحاکمین بار بار اس چیز کا اصرار کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لوگوں تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ احکم الحاکمین کی یہ نعمتیں ہم پر جو ہے، اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا تذکرہ وضاحت کے ساتھ احکم الحاکمین فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے نصیب میں فرمائے۔ یہ نعمتیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، وہ انعامات ایک متقی لوگوں کے لیے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا فرمائے، اللہ ہمارے نصیبے میں کل قیامت کے دن وہ جنت اور جنت کی بہاریں اور نعمتیں ہمارے نصیب میں فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔